السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں خدا کا نام لے کر جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آگے جو بھی سیکھیں گے سمجھیں گے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اسے ہماری زندگی میں سمجھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے میں لایا جائے۔ آئیے میں بھی شروع کرتا ہوں اور آپ بھی شروع کریں۔ جب بھی کسی عام انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بلا کر وصیت اور نصیحت کرتا ہے جو کہ اس کی زندگی اور تجربے کا نچوڑ ہوا کرتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بہترین انسان اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو رخصت کرنے سے پہلے جو آخری خطبہ جو نصیحت امت کو کی تھی وہ آپ کی تمام تعلیمات کا نچوڑ تھا، اور یہ انسانی تاریخ کا سب سے بہترین خطبہ تھا جس نے دین کی سمندر جیسی تعلیمات کو ایک کوزے کے اندر بند کر دیا۔ دیکھیں، یہ یونیورسل قانون ہے کہ دنیا اور آخرت کے اندر اگر آپ کسی کو راضی یا خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی ہر کہی ہوئی بات پر عمل کریں، وہ کام کریں جو کہ اس کو راضی کرے اور اس کو خوش کرے۔ آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جو نصیحت کی تھی آج ایک بار پھر غور سے سنیں اور خود سے سوال کریں کہ کیا کسی ایک کو بھی آج یہ امت فالو کر رہی ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو آج کس منہ سے ہم میلاد مصطفیٰ منا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ آپ سب لوگ یہ بات مانیں گے کہ اس محفل میلاد کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ ظالم ہیں، پورا سال نماز اور قرآن کی طرف رخ نہیں کرتے، مظلوموں کا حق کھاتے ہیں، سود خور ہیں، نسل پرست ہیں، بہنوں بیٹیوں کا حق کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لیکن جیسے میلاد نبی کی بات آتی ہے تو ان سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں بلکہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک بار اسی نبی سے بھی پوچھ لو کہ انہوں نے اپنی پیدائش کو کیسے منایا۔ اپنی پیدائش کی خوشی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سوموار کو منڈے کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ اپنی عبادات کو بنایا، نہ کہ رسم و رواج یا پھر جلوسوں کو۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں بھی نبی کا طریقہ نہیں اپنانا چاہیے؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہم سے یہی محبت چاہیے تھی کہ ہم ان کے نام پر نئی نئی رسومات کو، بدعات کو ایجاد کریں، یا پھر وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کی سنت کو زندہ کریں؟ اور آج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں موجود ہوتے اور اپنی امت کو یہ سب کچھ کرتا دیکھتے تو کیا اس سے خوش ہوتے؟ یا پھر یہ سب بدعات کو دیکھ کر کہ جس امت کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دی، اپنی اولاد کو قربان کر دیا، کافروں مشرکوں کی سختیاں، جنگیں برداشت کی، ان کا دل انتہائی دکھی ہوتا جب وہ یہ دیکھتے کہ ان کی امت آج بدعات اور خرافات کے اندر اتنا ڈوب گئی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مسلمان ہے یا پھر کوئی غیر مسلم امت۔ اصل محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں ہے کہ ہم بس سال کے اندر ایک جلوس نکال لیں اور باقی پورا سال سنت کو بھول جائیں، بلکہ اصل محبت یہ ہے کہ ہر دن ہر لمحہ ان کے طریقے پر جینے کی کوشش کریں، اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور اس کا رسول بھی۔ لیکن اگر آپ کا مقصد یہ نہیں ہے تو جو مرضی کریں، لیکن خود کو مسلمان کہہ کر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ نہ کریں، کیونکہ یہ سب اسلام نہیں ہے، اور جس جگہ سے اصل دین کی شروعات ہوئی آج بھی وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ عید میلاد النبی کیا حضور کا حکم ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے ہے؟ کیا ہم صحابہ کے مقابلے میں حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ لیکن تھا تو محبت مالا یؤمرون، جس کا حکم ہوا نہیں اس پر عمل ہو رہا۔ یہ ہے در حقیقت رسم پرستی، اور رسم کے اندر پھر اضافہ ہوتے چلا جاتا ہے، اس پر ردے پر چڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جہاں بدعت آئے گی سنت رخصت ہو جائے گی۔ اب نماز جنازہ کی وہ اہمیت نہیں ہوگی، نہ نماز جنازہ یاد کرنی ہے، نہ دعا یاد کرنی ہے، کچھ پتہ نہیں، جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، وضو بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن قرآن سن 10 ہجری 632 عیسوی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ وہ حج پر جا رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا، اور اسی وجہ سے اس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان آپ کے ساتھ تھے، اور آپ نے میدان عرفات کے میدان کے اندر 9 ذی الحجہ کو اونٹ پر سوار ہو کر ایک جامع اور تاریخی خطبہ دیا۔ ویسے تو اسی حج کے دوران آپ نے مینا اور مزدلفہ کے اندر بھی کافی ہدایات دی، لیکن عرفات کا خطبہ سب سے اہم اور مکمل سمجھا جاتا ہے۔ اس خطبہ کے شروعات کے اندر آپ نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے لوگو میری بات غور سے سنو، شاید اس سال کے بعد میں اس جگہ پر تم سے کبھی ملاقات نہ کر سکوں، یعنی یہ ہماری آخری اجتماعی ملاقات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس طرح سے یہ دن یعنی یوم عرفہ، یہ مہینہ ذو الحجہ اور یہ شہر مکہ مکرمہ حرمت والے یعنی پاک ہیں، اسی طرح سے تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ مطلب کسی کا ناحق خون مت بہانا، اس کا مال مت لوٹنا، اس کی عزت پامال کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ میں تم لوگوں کے لیے جاہلیت کی تمام رسموں کو ختم کر رہا ہوں، تمہارے لیے سود کا نظام ختم کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا ہے۔
اس لائن کا مطلب یہ تھا کہ آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عرب کے معاشرے کے اندر سود یعنی ربا کس قدر عام تھا، اور لوگ قرض دیتے اور اصل رقم کے ساتھ کئی گنا زیادہ وصول بھی کرتے۔ یہ غریبوں پر ظلم اور دولت مندوں کا استحصال تھا، لہٰذا قرآن نے سود کو حرام قرار دیا اور اسے اللہ کے خلاف جنگ کہا۔ اور جو سود پہلے سے لوگوں نے قرض کے بدلے ادا کرنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اس دن ختم فرما دیا، اور سب سے پہلے اپنے قریبی خاندان کے سود کو ختم کیا، یعنی اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے یا پھر ان کے نام کا جو بھی سود تھا اس کو معاف کر دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جاہلیت کے سارے خون کے دعوے آج سے ختم ہیں، کوئی بھی شخص کسی کو قتل کے بدلے دشمنی کے طور پر قتل نہیں کرے گا، اور سب سے پہلا خون جسے میں ختم کرنا چاہتا ہوں وہ ربیہ بن حارث کے بیٹے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان نے قبائل پرستی کو ختم کر کے امت کو جوڑ دیا، کیونکہ اسلام سے پہلے عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ اگر کسی قبیلے کا کوئی فرد قتل ہو جائے تو پورے کے پورے 2 قبیلے قتل کا بدلہ لینے کے لیے آپس میں لڑ جاتے، اور اس طرح سے مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹ جاتا، کیونکہ یہ انتقام نسل در نسل قبیلوں کے اندر چلتا رہتا اور قتل و غارت کبھی ختم ہی نہ ہو پاتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج سے یہ جاہلی رواج بالکل ختم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر قصاص اور دید کا نظام موجود ہے، یعنی قاتل سے براہ راست بدلہ یا پھر خون بہا لینا، لیکن قبیلے خود سے کوئی بھی بدلہ نہیں لے سکتے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے اور ہم اصل میں کیا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔